السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پرستش پارٹ 4۔ زندگی اپنے راستے پر گامزن تھی، وہی حویلی، وہی مہمان نوازیاں، وہی تفریحات، وہی افروزہ اور اس کی شاہانہ مصروفیات۔ اس دوران ایک بار افروزہ حاملہ بھی ہوئی، لیکن پھر ابارشن کرانا پڑا۔ اشیر خان بدستور حویلی میں تھا۔ اس سے میری نفرت اور کراہت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نفرت اور کراہیت کا سبب اس کی بیماری نہیں، اس کی شخصیت تھی۔ عجیب پر اسرار سا کردار تھا وہ، الگ تھلگ، خاموش لیکن بے حد ہوشیار، اور ہر چیز پر عقابی کی نگاہ رکھتا تھا۔ اہل دیہات تو الگ رہے، حویلی کی ملازمین بھی اس سے کئی کتراتے تھے۔ آجا کے ایک شکر الہی تھا جس کے پاس وہ بیٹھتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی رائفلیں گود میں رکھ لیتے، اپنی پگڑیوں کو دیہاتی انداز میں کمر اور گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا لیتے۔ اس طرح آرام کرسی بن جاتی۔ وہ زمین پر بیٹھے آگے پیچھے جھولتے رہتے اور دونوں باتیں کرتے رہتے۔ اس گفتگو میں زیادہ حصہ شکر الہی کا ہی ہوتا تھا۔ اشیر خان بس کبھی کبھار اپنا چھوٹا سا اقرار یا انکار میں ہلا دیتا۔ میں نے شکر الہی کو خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اسرار کے اس پتھر میں جوک لگاتا رہے۔ یہ نہ ہو وہ خاموشی سے کوئی کام دکھا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ خاص طور پر میں رابو کے بارے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق اشیر خان کی شہرت کسی حوالے سے بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کی دوسری بیوی، جسے بعض لوگ تیسری بھی کہتے تھے، اور جو لاہور کے ایک خیراتی اسپتال میں زیر علاج تھی، زبردستی اٹھا کر لائی گئی تھی، اور اٹھانے والا اشیر خان ہی تھا۔ یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس نے ایک شخص کی دونوں ٹانگیں بھی توڑ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رابو یا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے۔ شکر الہی مجھے اشیر کے متعلق وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک بالکل مختلف بات بتائی۔ کہنے لگا، چھوٹے مالک، اشیر خان امریکہ جا رہا ہے۔ اشیر خان اور امریکہ؟ میں حیرت سے شکر الہی کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بولا، آج صبح مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ سرخ رنگ والا صاحب مجھے امریکہ لے کر جائے گا، انگلیوں کے علاج کے لیے۔ سرخ رنگ والے صاحب کا اشارہ میں سمجھ گیا۔ شکر الہی جیکسن کی بات کر رہا تھا۔ جیکسن افروزہ کی فیملی فرینڈز میں سے تھا۔ نیلی آنکھوں والا اونچا لمبا خوبرو نوجوان تھا۔ میں خود بھی دراز قد ہوں، لیکن اس کے روبرو کھڑے ہونے سے تھوڑا کتراتا ہوں۔ میں امریکی ریاست انڈپانا کا رہائشی تھا اور افروزہ کے پاپا جانی سے اس کے کاروباری تعلقات تھے۔ افروزہ اور جیکسن کی مشترکہ دلچسپی ٹینس تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا دونوں بیشتر وقت ٹینس کھیلتے رہتے تھے، یا پھر لطیفہ گوئی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ افروزہ کے شوہر کی حیثیت سے مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگا۔ شاید میری جگہ کوئی شوہر بھی ہوتا ایسا ہی محسوس کرتا۔ 3 ہفتے پہلے افروزہ کا لارنس نامی عربی گھوڑا بیمار ہو گیا تھا۔ اس کا کافی علاج معالجہ کیا گیا تھا، مگر محترم کی طبیعت ٹھیک نہیں سنبھلی۔ جیکسن نے آتے کے ساتھ ہی پہلا کارنامہ یہ انجام دیا کہ اس نیم مردہ گھوڑے میں جان دوڑا دی۔ اس سلسلے میں اس کی خاصی رقم بھی خرچ ہوئی۔ اس نے اسلام آباد میں کسی گورے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا، پھر اس کے ذریعے انگلینڈ سے قیمتی دوائیں منگوائی۔ خاصی تگ و دو کے بعد مثبت نتیجہ نکلا اور گھوڑا پہلے جیسا ہو گیا۔ گھوڑے کی تیمارداری میں ولایتی جیکسن کی بے پناہ لگن میرے دیسی سینے میں خدبت پیدا کر رہی تھی۔ اب میں یہ دوسری خبر سن رہا تھا، جیکسن اشیر خان کو امریکہ لے جا رہا تھا۔ عربی گھوڑے کی طرح یہ اجمی اشیر خان بھی افروزہ کا چہیتا تھا۔ یعنی افروزہ کی ہر چہیتی شے پر یہ سفید فام صدقے واری جانے کو تیار تھا۔ پہل تو میں اپنے ان خیالات کو بے پناہ قوت ارادی سے جھٹکتا رہا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ تا دیر ایسا نہیں کر سکوں گا۔ وہ شخص جو ازل سے مرد کے سینے پہ پلتا ہے اور تن بدن میں زہر بھرنے لگتا ہے، میرے سینے میں بھی نمو پا چکا تھا۔ میں نے افروزہ سے بات کی تو اس نے میری اطلاع کی تصدیق کی۔ بولی، آج صبح ہی بات ہوئی تھی، میں خود تم سے ذکر کرنے والی تھی۔ میں نے کہا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے جیکسن کا اتنا بڑا احسان سر پر لینے کی؟
اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتی ہو تو خود کر لو، تمہارے پاس کوئی کمی تو نہیں، یا میں نے کبھی تمہیں روکا ہے خرچ کرنے سے؟ وہ بولی، بات خرچ کی نہیں، جہانداد احساس کی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جیکی ہم سے زیادہ حساس ہے۔ اس میں کراہیت اور نفرت کی بجائے محبت اور جستجو ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا، کبھی تم نے اشیر خان کو چھونے کی ہمت کی ہے؟ جیکی روز اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر اس کا درد بانٹنا چاہتا ہے تو ہم اس نیکی سے اسے کیوں روکیں؟ میں نے دل میں سوچا، نیکی کے کام تو اور بھی بہت ہیں مسز جہانداد۔ اس سفید فام نے سارے اس مصالح اعمال کے لیے میری ہی حویلی کیوں منتخب کی ہے؟ شاید میں یہ بات بھی کہہ دیتا، لیکن کروڑوں کا جہیز میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور ایک وسیع فیکٹری ٹیپ کی طرح ہونٹوں پر چپک گئی تھی۔ وہ ایک تاریک شب تھی، کسی بد نصیب کی طرح کالی اور بیوہ کی طرح خاموش۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ایک بار جب میری آنکھ کھل جائے تو بہت گہری نیند سوتا ہوں۔ کئی بار احساس ہوا کہ جس کروٹ سویا تھا اسی کروٹ اٹھ بیٹھتا ہوں، لیکن ان دنوں دیگر معمولات کی طرح میرا یہ معمول بھی بدلا ہوا تھا۔ رات میں ایک دو بار آنکھ ضرور کھل جاتی۔ میں جاگا تو خوابگاہ میں مکمل تاریکی تھی۔ منہ میں وسکی کی ہلکی سی تلخی اور کانوں میں باجے گاجے کا شور تھا۔ اس وسکی کو پیے اور ان باجوں کو سنے 2-3 گھنٹے تو ہو چکے تھے، لیکن بازگشت ابھی باقی تھی۔ حویلی میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر کی یہ تقریب شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک جاری رہی تھی۔ اس کے بعد میں اور افروزہ سونے کے لیے آ گئے تھے، اور اب آنکھ کھلنے کے باعث میں بیڈ پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ افروزہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ خالی بیڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ باتھ روم میں تاریکی تھی، اس کا مطلب تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ میرے سینے میں ہر دم سلگنے والا شک اچانک ہی علاوہ بن کر بھڑک اٹھا۔ رات کے 3 بجے افروزہ کہاں تھی؟ سلیپر پہن کر اور ٹیبل لیمپ بجھا کر میں بھی آہستگی سے خوابگاہ سے نکلا۔ میرے قدم خود بخود حویلی کے اس حصے کی طرف اٹھ گئے جہاں جیکسن اپنے پالتو کتے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ اس نایاب کتے کی قیمت 15,000 روپے اور وزن بمشکل 750 گرام ہوگا۔ میں دبے پاؤں جیکسن کے کمرے میں پہنچا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ اچانک مجھے کمرے سے ٹیڈی کتے کی مہین آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے زیر درز سے منہ لگا کر اپنے مالک کو پکار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، جیکسن کمرے میں نہیں ہے۔ یعنی رات کے 3 بجے جیکسن اور افروزہ دونوں اپنے کمروں میں نہیں تھے۔ خود بخود میرا دھیان چھت کی طرف چلا گیا۔ میں محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا، لیکن ابھی چھت پر پہنچا بھی نہیں تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ جیکسن کی سرگوشیانہ آواز سنائی دی۔ وہ چھت پر کھلنے والے دروازے کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ وہ کسی کو تھامے ہوئے تھا۔ انگریزی میں بولا، میری بات تو سنو، 2 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، دیکھو یہ ٹھیک نہیں۔ جواب میں افروزہ کی آواز نے میرے کانوں میں سیسا پگھلایا۔ بس جیکی، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ امریکہ اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، ہمارے راستے بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ پلیز فری۔ جیکی روحان سا ہو کر بولا، مجھے اتنا بددل نہ کرو کہ میں خودکشی کر لوں، پلیز۔ جیکی، سمجھنے کی کوشش تو کرو، اس راستے میں بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم ہمارے یہاں شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری الفاظ کہتے کہتے افروزہ کا لہجہ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ غالباً جیکی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ افروزہ چپ ہو گئی اور میرے اندر پرکھوں کا آتش گیر خون جوش مار گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہاں اور کیوں کھڑا ہوں۔ ایک آتش فشاں سینے میں پھٹا اور رگوں پہ میں لاوا بہنے لگا۔ میں عالم خود فراموشی میں دروازے سے ٹکرایا اور چھت پر پہنچ گیا۔ میرے تصور میں جیکسن کی سرخ توانا گردن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اکڑے ہوئے ہاتھ اس لمحے کے انتظار میں تھے جب وہ گردن ان کے شکنجے میں ہوتی اور اس جسم سے زندگی کی آخری رمق تک نچوڑ لیتے۔ میں نے اپنی جلتی آنکھوں کے سامنے افروزہ اور جیکسن کے ہیولے دیکھے۔ ان کے خد و خال کو پہچانتا اور گراتا ہوا جیکسن کی طرف بڑھا۔
مجھے یاد ہے میری گھراہٹ سننے کے بعد دونوں ہیولے 1 یا 2 قدم پیچھے ہٹے تھے اور شاید افروزہ کی مدھم سی چیخ بھی ابھری تھی۔ میں نے جیکی کا ٹیٹوا دبانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن مطلوبہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں آئی۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، نہ ہی میرے احسانوں تلے دبا ہوا کوئی مزارع یا مزدور تھا۔ وہ ایک صحت مند حاضر دماغ شخص تھا۔ میری چستی چالاکی اس کے آگے پانی بھرتی تھی۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا اور میرے جبڑے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھرپور مکہ کھا کر میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ لڑکھڑایا تو کب میں دروازے کا کھلا تھا اور کھلا میں نیچے جاتی سیڑھیاں تھیں۔ دروازے سے گزر کر میں سیڑھیوں پر گرا اور آنکھوں میں چراغاں ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے میں خاموش و حواس سے قطعی بیگانہ ہو گیا۔ ان لمحوں میں کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دوبارہ سلسلہ سماعت و بصارت بحال ہوا تو میں نے خود کو تاریک کمرے میں پایا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھوسا جا چکا تھا اور 2 بے حد مضبوط اور بے رحم ہاتھ میری کلائیوں کو پشت پر جوڑ کر کھردری رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جیکسن کے ہاتھ تھے۔ باتھ روم سے آنے والی مدھم روشنی میں افروزہ نظر آئی۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑکی سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ سارا منظر ہی خواب کا کوئی حصہ دکھائی دیتا تھا۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ میرے سیڑھیوں پر گرنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اس نے کسی ملازم یا 1 سے زیادہ 2 ملازموں کو جگا دیا تھا، اور وہ آواز کی وجہ جاننے کے لیے جیکی کے کمرے کے سامنے گھوم رہے تھے۔ افروزہ انہی کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ میں قالین پر اوندھا پڑا تھا، اس لیے جب افروزہ کھڑکی سے ہٹ کر میرے سر پر آ کھڑی ہوئی تو مجھے اس کے پاؤں اور لرزہ شلوار کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کی گھبراتی ہوئی صدا جیسے کہیں بہت دور سے آئی۔ خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اب کیا ہوگا جیکی؟ تم کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچو، میں اسے سنبھال لیتا ہوں۔ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، زخم کافی گہرا ہے۔ ہائے اللہ جیکی، اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں تم وقت ضائع نہ کرو، اپنے کمرے میں پہنچو، صبح تک چپ چاپ پڑی رہو، اور ہاں، یہ اپنی آستین اچھی طرح دھو لینا۔ افروزہ کی دور افتادہ آواز سنائی دی۔ اس آواز میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ دیکھو جیکی، کہیں قاتل نہ بن جانا۔ نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گا، تم جاؤ، جیکی دانت پیس کر گررایا۔ میرے دائیں رخسار پر گردن پر گرم گرم سیال بہہ رہا تھا۔ یقیناً سر پر کوئی بہت گہرا زخم لگ گیا تھا۔ گہرے زخم کی تصور ہی سے مجھ پر کشیداری ہونے لگی۔ میں نے منہ کے اندر زبان گھما کر حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس قسم کی ساری کوششیں فضول تھی۔ میرا دائرہ سماعت ایک بار پھر ہر قسم کی آوازوں سے خالی ہونے لگا۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا یا مر رہا تھا۔ دوبارہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو موٹے بان کی بدبودار سی چارپائی پر پایا۔ یہ ایک نیچی چھت والا نیم تاریک کمرہ تھا۔ کچی زمین پر ایک صندوق اور صندوق پر 2 لحاف رکھے تھے۔ سلاخوں والی ایک کھڑکی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بند تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر سے درد کی شدید ٹھیسیں اٹھی اور میں کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اندازہ ہوا کہ مجھے چارپائی کے ساتھ رسی سے باندھا گیا ہے۔ منہ میں بھی کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ کہیں قریب ہی موٹر چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا واٹر پمپ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی دیر سے بے ہوش رہا ہوں اور اس وقت میں کہاں ہوں۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ اس دفعہ میری بے ہوشی کا دورانیہ خاصا طویل رہا ہے۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی قابل ہوئی تو میں نے اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ دفعتاً ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میں اس مقام کو تقریباً پہچان گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری حیرت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ اگر میرا قیافہ درست تھا تو میں اپنے گاؤں اور حویلی سے قریباً 30 کلومیٹر دور سرگودھا جانے والی سڑک کے نواحی علاقے میں موجود تھا۔ میں اس جگہ ایک دفعہ پہلے آ چکا تھا۔ اس وقت افروزہ اور اس کے پاپا جانی میرے ساتھ تھے۔ وہ مجھے جہیز کا سامان دکھانے نکلے ہوئے تھے۔ سرگودھا روڈ سے ملحقہ یہ 4 کنال کا پلاٹ بھی افروزہ کے جہیز میں شامل تھا۔ 4 دیواری بن چکی تھی، گیٹ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف نیچی چھت والے 2 کمرے بنے تھے۔ یہاں انور ملازم کے کسی غریب ورکر نے بما اہل و عیال رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ دوسری طرف 1.5-2 کنال میں سبزیاں کاشت کی گئی تھی۔
سبزیوں کی آبپاشی کے لیے واٹر پمپ چل رہا تھا۔ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں اسی جگہ پہنچایا گیا ہوں۔ میں قریباً 1 گھنٹہ اسی طرح چارپائی پر بندھا پڑا رہا۔ دھیرے دھیرے کمرے کی تیرگی کم ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو رہی ہے۔ آخر دروازے سے باہر کھٹپٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے تالا کھولا اور اندر آ گیا۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اشیر خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں چند ٹوسٹ اور فرائی انڈا رکھا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ 12 بور کی طاقتور رائفل حسب معمول اشیر کے کندھے پر تھی۔ وہ بڑی بے باکی اور ڈھٹائی سے میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی شخص جو کل تک مجھے چھوٹے مالک کہتا تھا اور سر جھکائے مؤدب کھڑا رہتا تھا، بلا تکلف مجھ سے ایک قیدی کا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے میری بالائی دھڑ سے رسی کے چند بل ڈھیلے کر کے میرے ہاتھ آزاد کر دیے اور ناشتے کی پلیٹ میرے سینے پر سجا دی۔ میرا منہ کھولنے کے بعد بولا، کھا لو، لیکن آواز وغیرہ نہ نکالنا ورنہ وقت سے پہلے ہی مارے جاؤ گے۔ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا، تمہاری مالکن کہاں ہے؟ وہ گھررایا۔ میں نے کہا نہیں کہ آواز مت نکالو، خاموشی سے کھا لو ورنہ ابھی تھوبڑا باندھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، اشیر خان، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس نے تڑپ کر رائفل ہاتھ میں لی اور بلا دریغ میرے زخمی سر سے لگا کر بولا، مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے اور میرے اندر کلیجہ بھی ہے گولی چلانے کا۔ سنی ہے میری بات؟ پھر وہ غصے سے لرزتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرے سینے پر گرم پلیٹ تھی اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو براہ راست نتنوں میں گھس رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اشیر خان کے جذام زدہ ہاتھ بھی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ خواہش کے باوجود میں پلیٹ سے کچھ نہیں لے سکا۔ میرا چیخنا چلانا نہ صرف اشیر خان کو مشتعل کر سکتا تھا بلکہ بے سود بھی تھا۔ میری یادداشت کے مطابق اس پلاٹ کے گرد دور دور تک خالی جگہ تھی۔ بے ہوشی سے پہلے کے کچھ واقعات ڈراؤنی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ افروزہ اور جیکسن کے چہرے تصور میں آئے اور سینے سے درد کی ایک شدید ٹھیس ابھر کر پورے بدن میں پھیل گئی۔ افروزہ کا آخری فقرہ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس فقرے میں اس نے جیکسن سے کہا تھا کہ کہیں وہ مجھے مار کر قاتل نہ بن جائے، لیکن مجھے زندہ چھوڑنا اب ان دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ غالباً سوچ بچار کے لیے کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے ہی مجھے حویلی سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں جانتا تھا افروزہ اور جیکسن کی سوچ بچار کتنی بھی طویل ہو، اس کا نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلے گا۔ وہ آخر کار اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ مجھے بار زندگی سے آزاد کر دینا بہترین حل ہے۔ میں سوچنے لگا، حویلی میں کیا صورتحال ہوگی؟ یقیناً وہاں میری گمشدگی کا ڈرامہ رچایا گیا ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ اس حویلی میں پولیس بھری ہو اور غور کیا جا رہا ہو کہ میرے اغوا کے پیچھے کس زمیندار پر ہاتھ ڈالا جائے۔ میرے بعد حویلی میں کرتا دھرتا میرے چچا آصف جاں تھے اور وہ ایک بہت سیدھے سادے اور درویش منشی شخص تھے۔ انہیں بہکانے میں افروزہ جیسی عورت کو زیادہ دشواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، منشی خادم حسین کو دال میں کالا نظر آ سکتا تھا، مگر یہاں تک تو اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی کہ میرے غم میں نڈھال میری بیوی ہی میری قاتلہ ہے اور اس کا ساتھی وہ ہمدرد غمگسار جیکسن ہے، جو انسان تو کیا کسی جانور کو بھی آزردہ نہیں دیکھ سکتا۔ کوڑھی سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود بھی کوڑھی ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کوڑ اوپر سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیکسن کے متعلق سوچتے سوچتے میرا دھیان اپنی طرف چلا گیا۔ جیکسن کی طرح میں بھی تو کوڑھے اخلاق کا مالک تھا۔ میرے فکر و عمل میں بھی یہی مرض پھیلا ہوا تھا۔ میں نے رابو سے جو زیادتیاں کی تھی وہ آج میرے سامنے تھی اور بعین اسی شکل میں جس حال کو میں پہنچا تھا۔ یہ مکافات عمل کا پر تو تھا۔ کل میرے ہاتھوں رابو کا گھر برباد ہوا تھا، آج جیکسن نے میرا آشیانہ بکھیر دیا تھا، اور جیکسن کی ماں وہ اعلیٰ خاندانی عورت تھی جسے غریب رابو پر ترجیح دے کر میں بڑے چاو چوچلوں سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس کی دلکشی، رعنائی اور فضیلت کے میں نے قصیدے پڑھے تھے اور جس کی عمارت میری جہان دیدہ آنکھوں کا تارا تھی، آج نہ وہ عمارت رہی تھی، نہ وہ دلکشی، نہ وہ رعنائی، اور نہ ہی ان نعمتوں سے مستعیض ہونے والی زندگی بچتی نظر آ رہی تھی۔
ایسے میں رابو کا مانوس چہرہ پوری شدت سے ابھر کر میرے تصور میں آ گیا، کشادہ پیشانی، جھکی جھکی پلکیں، اور ان کے نیچے دو خوبصورت ترین ہونٹ۔ میں نے سوچا، رابو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس تنگ و تاریک جگہ میری اسیری توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوئی۔ قریباً 20 روز میں نے اسی چھت کے نیچے سنگین اندیشوں کے چنگل میں گزار دیے۔ میرا مستقل پہرے دار اشیر خان تھا، تاہم خالص دیہاتی خد و خال والا ایک منحنی سا شخص بھی اکثر نظر آ جاتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا اور وہ اشیر خان کو خان صاحب کہہ کر بلاتا تھا۔ مجھے 2 وقت کا کھانا اشیر خان پہنچاتا تھا۔ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کمرے سے نکال کر احاطے میں چہل قدمی کے لیے بھی لاتا تھا۔ اس دوران وہ بندوق گود میں رکھے مجھے عقابی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے چارپائی سے باندھنا ترک کر دیا گیا تھا، بلکہ 4-5 روز پہلے تک تو میرے ہاتھ پاؤں بھی نہیں باندھے گئے تھے۔ بس اشیر خان کمرے کو باہر سے قفل لگا کر دروازے کے سامنے چارپائی ڈال لیتا تھا، لیکن اب پھر رات کے وقت میری مشقیں کسی جانے لگی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 5 روز پہلے میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ کمرے کی چھت بالکل عارضی قسم کی تھی۔ کیکر کے بالے ڈال کر اوپر سرکیا اور مٹی وغیرہ ڈال دی گئی تھی۔ ایک رات 10 بجے کے بعد میں نے چارپائی پر کھڑے ہو کر چھت تک رسائی حاصل کی اور ایک آہنی پتری سے سرکیاں کاٹنا شروع کر دی۔ اس مقام پر دو کڑیوں کے درمیان اتنی جگہ ضرور تھی کہ میں باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ سرکیاں کٹ گئی تو میں نے مٹی ہٹانا شروع کی۔ ابھی بمشکل چھت میں چھوٹا سا سوراخ ہی ہوا تھا کہ اشیر خان قفل توڑ کر اندر دندناتا ہوا آیا اور اپنی واہیات زبان میں مجھ پر برسنے لگا۔ پھر اس نے نذیر کو ہدایت کی وہ کہیں سے ایک زنگ آلو زنجیر لے آیا۔ اس زنجیر سے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور یہی سلوک میرے پاؤں سے کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد میرے لیے فرار کا ہر امکان معدوم ہو گیا تھا۔ اب میں تھا، یہ منحوس 4 دیواری تھی اور موت کا انتظار تھا، موت جو ہر لمحے ننگی تلوار کی طرح میرے سر پر لٹکتی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا اس 4 دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے اور کس رات سونے کے بعد مجھے جاگنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا یہی لگتا کہ افروزہ اور جیکسن کی طرف سے میرا بلیک وارنٹ آ گیا ہوگا اور کری المنظر اشیر خان اپنی رائفل کی گولی میرے سینے میں اتارنے آیا ہوگا۔ میں نے اس 4 دیواری سے باہر کے حالات جاننے کے لیے اشیر خان سے بہت سر کھپایا، لیکن اس نے ایک بات کر کے نہیں دی، اور وہ ایک ایسے مجسمے کی طرح تھا جس کے منہ میں پتھر کی زبان بھی نہیں تھی۔ وہ میری اسیری کا 8واں 9واں ہفتہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اشیر خان نے آج مجھے نہ احاطے میں گھمایا تھا اور نہ ہی پابند سلاسل کیا تھا۔ قریب و جوار میں ایک نامانوس سی خاموشی تھی۔ شاید آج پھر اشیر نے زیادہ مقدار میں تیزی شراب چڑھا لی تھی اور اتنا غفیل پڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک روز اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ نشے میں مست ہو کر وہ پتہ نہیں کون سے راگ الاپتا رہتا تھا۔ اس روز میں نے اشیر کی زبان سے اور بہت سی خرافات کے علاوہ رابو کا نام بھی سنا تھا۔ وہ غالباً نذیر سے رابو کا ذکر کر رہا تھا، اس کی جوانی کو کچی گری سے تشبیہ دے کر کچر کچر کھانے کی خواہش بیان کر رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں میرے پلے نہیں پڑی تھی، لیکن جو کچھ بھی میں نے سنا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رابو اس کے دل میں گہری اتری ہوئی ہے۔ کافی دیر میں اپنی کوٹری میں بوسیدہ کھاٹ پر پڑا، اس غیر معمولی خاموشی پر غور کرتا رہا، پھر کھاٹ سے اتر کر دروازے پر پہنچا۔ اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اگر کمرے کا فرش پھٹ جاتا اور اندر سے کوئی نامعلوم مخلوق برآمد ہو جاتی تو مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی جتنی دروازہ کھل جانے پر ہوئی تھی۔ میں دہلیز پار کر کے تیزی سے باہر نکلا۔ مختصر برآمدہ تاریک تھا اور وسیع احاطے میں مکمل خاموشی تھی۔ میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ اس وقت 4 دیواری میں کوئی تنفس نہیں ہے۔ میں وہ رویہ کاشت کی ہوئی سبزیوں کے درمیان چلتا بیرونی دروازے تک پہنچا۔ بیرونی دروازے کا قفل کنڈی میں جھول رہا تھا، لیکن کنڈی بھی کھلی تھی۔
آزادی کی خواہش برق بن کر میرے سراپے میں دوڑ گئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ آج کئی ہفتے بعد میں باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ سینکڑوں سوالات ذہن میں کلبلا رہے تھے، لیکن ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے زیادہ اہم کام یہ تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جاؤں۔ میں نے ایک رخ متعین کیا اور بھاگتا چلا گیا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے میں لاہور کے بند روڈ پر اپنے ایک دیرینہ دوست بشیر ناطق کے گھر رکشے سے اتر رہا تھا۔ یہ شخص فرنیچر کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی مصنف ہے۔ رات کے 1 بجے مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ سجدہ رہ گیا۔ حیرت کے شدید دھچکے سے سنبھلا تو بغل گیر ہو کر مجھے اندر لے گیا۔ میری داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر پر میلی کچیلی پٹی تھی اور لباس پر ابھی تک 2 مہینے پہلے کے خونی دھبے تھے۔ ناطق کے گھر والے بھی جاگ گئے اور بے پناہ حیرت سے میرا جائزہ لینے لگے۔ ناطق کی زبانی پتہ چلا کہ میری گمشدگی کی خبر دور دور تک پھیل چکی ہے۔ اس نے 15-20 روز پہلے کے کئی اخبارات مجھے دکھائے۔ ایک روزنامے میں میری تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ منشی خادم حسین کی تصویر دیکھ کر میں چونک گیا۔ بے پناہ تجسس کے ساتھ جلدی میں نے تمام خبریں پڑھ ڈالیں۔ یہ خبریں میرے لیے غیر متوقع نہیں تھیں، لیکن انہیں پڑھ کر سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری گمشدگی کا سبب افروزہ اور جیکسن ہے۔ افروزہ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے کو بڑی ہوشیاری سے ہینڈل کیا تھا۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے بیانات سے تفتیش کا رخ بآسانی میرے قریبی ملازمین کی طرف موڑ دیا تھا۔ خاص طور پر منشی خادم حسین نشانہ بنا تھا اور 2 ہفتے پہلے پولیس نے اسے میرے سیف سے 20,000 روپے نقد اڑانے اور بعد ازاں مجھے اغوا کرانے کے الزامات میں گرفتار کر لیا تھا۔ افروزہ کے بیانات کے مطابق وقوع سے 48 گھنٹے پہلے کسی ملازم نے میرے سیف سے رقم نکال لی تھی۔ منشی خادم کے علاوہ سیف تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بھی منشی پر شک تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جاتی، میں حویلی سے اٹھوا لیا گیا۔ ناطق اور اس کے اہل خانہ بھی ان خبروں کو درست تسلیم کر رہے تھے، لہٰذا ناطق نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ میں خادم حسین کے چنگل سے کیسے نکلا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ میں اسے بعد میں بتاؤں گا، فی الحال وہ فوراً کسی آدمی کو خوشاب بھیجے اور گاؤں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرائے۔ ناطق نے میری ہدایت پر عمل کیا اور اسی وقت اپنے ایک بااعتماد بندے کو گاؤں دوڑا دیا۔ یہ شخص اگلے روز شام کے وقت لاہور واپس پہنچا۔ اس وقت تک میں نہا دھو کر اپنی حالت بدل چکا تھا اور آئندہ اقدامات کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ میری بیوی افروزہ حویلی میں ہی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے اور پولیس بھی تندہی سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پرسوں میرے 2 زمیندار دوستوں کو بھی شامل تفتیشیں کیا گیا تھا۔ منشی خادم حسین کا دوسری بار جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا اور وہ مقامی تھانے میں ہے۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جیکسن ابھی تک حویلی میں ہے اور ابتلا کے ان دنوں میں افروزہ کی ڈھارس بندھا رہا ہے۔ جیکسن اور افروزہ بڑے اطمینان سے حویلی میں موجود تھے، اس کا مطلب تھا وہ میری طرف سے قطعی بے فکر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں جہاں پہنچا دیا گیا ہوں وہاں سے اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ ایسا سوچتے ہوئے 2 سوال خود بخود ذہن میں ابھرتے تھے۔ پہلا یہ کہ مجھے قتل کیوں نہیں کیا گیا اور دوسرا یہ کہ ان حالات میں رہائی کیسے عمل میں آ گئی۔ پہلے سوال کا جواب زیادہ دشوار نہیں تھا۔ افروزہ اور جیکسن کا مقصد اپنے گناہ کا اخفاء تھا اور وہ مجھے منظر سے ہٹا کر اس مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ دنوں تک وہ خود میں اتنا حوصلہ پیدا کر لیتے کہ میرا قتل انہیں آسان محسوس ہونے لگتا۔ دوسرا سوال خالصہ توجہ طلب تھا۔ آخر یکایک ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ اشیر خان میرے پنجرے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا تھا؟ کیا وہ کسی پولیس چھاپے سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا، یا کوئی تیسری پارٹی اسے اٹھا کر لے گئی تھی، یا پھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ بات ظاہر تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری بے وفا بیوی اور اس کے آشنا کے حق میں اچھا نہیں ہوا اور عنقریب میرے ہاتھ ان کی گردن پر ہوں گے۔
میرے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ افروزہ اور اس کی آشنا کا کچا چھٹا کھول کر قانون کے سامنے رکھ دوں اور انہیں عدالت سے فرار واقعی سزا دلوانے کی کوشش کروں، لیکن اس میں دونوں گھرانوں کی زبردست بدنامی تھی اور میں ایک عورت کے جرم کی سزا درجنوں بے گناہوں کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خاموشی سے حویلی واپس چلا جاؤں، جیکسن کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دوں اور بعد میں افروزہ کو بھی طلاق دے دوں۔ میں نے دوسرا راستہ ہی اختیار کیا اور اگلے روز صبح 10 بجے حویلی واپس پہنچ گیا۔ میں پختہ سڑک سے 1 کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں پہنچا۔ میں بشیر ناطق کے لباس میں تھا، سردیوں کے دن تھے، منہ سر چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب تک میں حویلی میں داخل نہیں ہو گیا کسی کو میری آمد کا پتہ نہیں چلا۔ میں سیدھا حویلی کے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں افروزہ، اس کے والد اور جیکسن کے علاوہ میرے چند عزیز بھی موجود تھے۔ مجھے یوں اندر آتے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ زیادہ بری حالت افروزہ اور جیکسن کی ہوئی تھی۔ میرے چچا آصف جاہ اور دوسرے عزیز دہاڑے مارتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے کن آنکھوں سے جیکسن کی طرف دیکھا۔ وہ مٹی کا بت بنا کھڑا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان اسے نگل جائے۔ غالباً اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس بندی خانے سے رہائی حاصل کر سکوں گا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کمرے سے نکل بھاگے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا اور اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی مسٹر جیکسن؟ وائی ناٹ؟ وہ بے حد کھسیانے انداز میں بولا۔ اس کا لمبا چوڑا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ اسی شام جیکسن نہایت خاموشی کے ساتھ حویلی سے غائب ہو گیا۔ افروزہ سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں مجھے ملاقاتیوں نے گھیر لیا۔ میری واپسی کا سن کر سینکڑوں افراد حویلی میں امڑ آئے تھے۔ 150 مجھ تک پہنچ گئے تھے اور کئی گنا باہر دروازوں پر کھڑے تھے۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی لوگوں کا خلوص اور پیار بھی وراثت میں ملتا ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میری واپسی کو اس طرح سراہا جاتا۔ احباب کو منانے کے لیے میں نے ایک مبہم سی کہانی گڑھ لی۔ یہ کہانی میری زبان سے بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سارا الزام چند ایسے فرضی افراد پر دھر دیا تھا جن سے میرا لین دین کا تنازع تھا اور وہ مجھے زبردستی ساتھ لے گئے تھے۔ معلوم نہیں میرے اس بیان پر یقین کیا گیا یا نہیں، اور اگر کیا گیا تو کس حد تک۔ بہرحال میں اصل معاملے کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ شام کے کھانے کے بعد جب میں حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچا تو وہاں میری نگاہ ماما پر پڑی۔ میں ایک عرصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی افسردگی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ میرا ماتھا ٹھٹکا۔ معلوم نہیں اس پر کیا زیادتی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پاس بلایا۔ وہ حسب معمول سر جھکا کر اور سلام کر کے خاموش کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ سینے میں کوئی زلزلہ چھپائے ہوئے تھی۔ دفعتاً میرا دھیان رابو کی طرف چلا گیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، رابو تو ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سا فقرہ بارودی فلیتے کی طرح چنگاری ثابت ہوا۔ ماما کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔ اشکوں کا طوفانی ریلا بہہ نکلا۔ وہ اتنی شدت سے اور ایسے ٹوٹ کر روئی کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے چہرہ چادر کے دامن میں چھپا لیا تھا اور دلدوز گریہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ ہوا کیا ہے؟ میں بار بار پوچھتا چلا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاہتی بھی تو اپنے آنسوں اور ہچکیوں کو روک نہیں سکتی تھی۔ میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، 2-3 ملازمائیں سر جھکائے خاموش تھیں، چہروں پر کوئی دکھ بھری تحریر تھی۔ میں نے ملازمہ شکورن کو اپنے پاس بلایا۔ شکورن، کیا بات ہے؟ رابو تو ٹھیک ہے؟ شکورن کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ سب کے سامنے کچھ نہ بتا سکے۔ میں اسے لے کر کمرے میں آ گیا اور کہا کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر تسلی سے سب کچھ بتائے۔ کچھ دیر گڑبڑانے کے بعد شکورن نے کہا، مالک، لوگوں نے رابو کو گاؤں سے نکال دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں نکال دیا ہے؟ پیروجی نے کہا تھا
پیرو جی اس علاقے کے جھاڑ پھونک والا تھا، اس کے علاوہ حکمت بھی کرتا تھا، لوگ اسے بڑا دانا سمجھتے تھے۔ میں نے بھڑک کر پوچھا، پوری بات بتاؤ، پیرو جی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ شکورن کے چہرے پر ایک بار پھر زبردست کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ رک رک کر بولی، پیرو جی کا خیال تھا کہ رابو کا گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں، ورنہ دوجے لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ رابو کو کوڑ ہو گیا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔